امین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف ہمارے سامعین کو یاد ہوگا، رمضان کی ان کلاسز سے پہلے ہم لوگوں کی جو ہفتے وار کلاسز چل رہی تھیں اس میں سورہ اعراف ہماری ترتیب سے چل رہی تھی نا، اور پھر رمضان کی وجہ سے، رمضان کے پروگرامات کی وجہ سے ہم نے اس کو تھوڑا سا وقفہ دے دیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم اپنا اس سلسلے کو دوبارہ شروع کر رہے ہیں جو ہمارا سورہ اعراف کا مطالعہ چل رہا تھا۔ بس سوچئے گا انشاءاللہ بھی میں کہ کتنی جلدی رمضان اور پھر عید، ہم نے دیکھا کہ کتنی تیزی کے ساتھ ہماری زندگی کی گھڑیاں ختم ہو رہی ہیں نا، اور جو ہمارے چاروں طرف کے حالات ہیں، ظاہر ہے اس پہ تو بات کیا کریں، ہم سب کو ہی اندازہ ہے کہ کس قدر ہم غیر یقینی صورتحال میں سانس لے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی کے تمام ضروری کام جو ہیں وہ الحمدللہ اسی طرح جاری اور ساری ہیں۔ یعنی زندگی کا پہیہ رکا نہیں کرا کرتا، یہ کائنات کی حقیقت ہے کہ کتنے بھی بڑے سے بڑے حادثے ہو جائیں، بہرحال دنیا کا نظام، زندگی کا نظام چلتا رہتا ہے۔ بس سوچنے والی بات جو ایک مومن کے لیے ہوتی ہے وہ صرف یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ اس نے جو اس کا زندگی کا وقت گزرا، آیا وہ اس کے ہاں، اس کا وہ وقت اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے نفع کے طور پہ سیو ہوا یا ضائع ہوا۔ بس یہ ایک جائزہ ہوتا ہے ایک مومن کے لیے کہ وہ اپنے گزرتے ہوئے اوقات کا جائزہ اور محاسبہ لیتا رہے، جو کہ ہم اپنے رمضان کے پروگرامات میں اس پہ کافی توجہ بھی دے چکے ہیں، اور مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے تمام سننے والوں نے اپنی اس قیمتی شے یعنی وقت کے بہترین استعمال کی طرف بھرپور توجہ بھی دی ہوگی، اور اپنی انشاءاللہ آئندہ آنے والی زندگی کو اس بہترین استعمال ہی کے انشاءاللہ زیر تحت ہم کریں گے نا۔ بہرحال انسان ہے، کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی بہت معاف کرنے والے ہیں اور درگزر کرنے والے ہیں۔ ہم آتے ہیں سورہ اعراف کی طرف۔ اس کی تقریباً 143 آیتیں ہم لوگوں کی ہو چکی تھی نا، لیکن چونکہ ہم اتنے گیپ کے بعد دوبارہ اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں تو بہرحال دوہرا لینا، کیونکہ قرآن کا یہ معجزہ کہ اس کو جب جب پڑھو، جتنا پڑھو، یہ دل کے اندر ایک ایمان کی ایک نئی کیفیت اور ایک نئی تازگی اتار رہا ہوتا ہے نا۔ کبھی ایسا نہیں محسوس ہوتا کہ یہ کوئی پرانی کتاب ہے یا یہ تو ہم نے پڑھا ہوا ہے یا یہ تو ہمیں معلوم ہے، ایسا الحمدللہ نہیں ہوتا نا۔ تو لہٰذا آج ہم بھی اپنے سبق پر آنے سے پہلے جو ہمارا 143 آیت تک پہنچ چکا تھا، ہم تھوڑا سا جو ابھی تک ہم نے پڑھا تھا ہم اس کا ایک خلاصہ کی طرح سے اس کو ریوائز کر لیتے ہیں، اس دعا کے ساتھ جو اللہ کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ ہمیں نفع والا علم عطا فرما۔ سورہ اعراف، اس کا اگر ہم کنکلوڈ نکالیں، یعنی اس کا اگر جو ایک مجموعی مضمون سمجھنے کی کوشش کریں تو حقیقت یہ ہے کہ اس صورت میں زیادہ تر جو موضوع ہے جو ایمان لانے والوں کو سمجھایا جا رہا ہے، اس میں ڈرانے کا جو موضوع ہے نا، خبردار کرنے کا، جس کو ہم کہتے ہیں وارنڈ کرنے کا، آگاہی دینے کا موضوع جو ہے، ڈرانے کا موضوع جو ہے وہ زیادہ نمایاں نظر آئے گا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے جو ہم یہاں تفسیر میں پڑھتے ہیں، ہمارے سامعین کی یاد دہانی کے لیے میں یہ بات رکھ دوں کہ ہم تفہیم القرآن سے اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ مولانا مودودی اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، انہوں نے جتنی اچھی طرح سے قرآن کی تفسیر کو حالات کے لحاظ سے واضح کرا ہے، یہ ہمارے اور آپ جیسے عام سامعین کے سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے اور بہت ہی دلچسپ بھی ہے کہ جو بات سمجھ میں آتی ہے، مشکل بات نہیں ہے نا۔ تو میں انہی کی تفہیم سے یہ جملے آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ جو انہوں نے لکھے کہ اگر سورہ اعراف میں ہمیں ڈرانے کا پہلو یا وارن کرنے کا پہلو زیادہ شدید نظر آتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل مکہ کو سمجھاتے سمجھاتے ایک طویل مدت گزر چکی تھی نا، اور ان لوگوں کی ڈھٹیائی جو تھی نا وہ کسی طرح ختم نہیں ہو رہی تھی۔ اسی طرح سے جو اہل کتاب تھے ان کے بارے میں بھی، جو یہود اس زمانے میں پائے جاتے تھے،
وہ حالانکہ اللہ رسول کتاب سب پر ایمان لاتے تھے، مگر انہوں نے بھی جو اپنے رب سے سننے کا اور اطاعت کرنے کا عہد کرا تھا، انہوں نے بھی اس کے ساتھ منافقانہ روش اختیار کر رکھی تھی، یعنی سنتے تھے، پڑھتے تھے، مگر کرتے وہی تھے جو ان کے دل میں آتا تھا۔ اب غور کریے گا، جو روش اس وقت اہل مکہ کی، اہل کتاب کی تھی، وہی روش اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر ہم غور کریں تو کیا آج ایمان لانے والوں کی ہمیں نظر نہیں آتی؟ ہم اپنے اندر دیکھیں، اپنے اطراف میں دیکھیں، اپنے اندر جھانک کے دیکھیں کہ سن اور سمجھ تو ہم بھی بہت کچھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا واقعی ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہم بھی سننے کے بعد بہت ساری باتوں میں سنی انسنی کر جاتے ہیں؟ تو یہ سورہ اعراف جو ہے نا، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارن کر رہی ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے ساتھ یہ ڈھٹیائی کا رویہ یا یہ منافقانہ رویہ اختیار کیے رکھو گے تو کون بڑا سخت عذاب جو ہے وہ تمہارا منتظر ہے۔ اور یعنی سخت عذاب سے مجھے کہتے ہوئے احساس ہو رہا ہے، آپ لوگوں نے دیکھا کل رات کو آندھی کا ایک تھپیڑا آیا نا، اور وہ یعنی چند منٹ کے لیے آیا تھا، لیکن میرا خیال ہے جن لوگوں نے اس منظر کو دیکھا ہوگا، یعنی حقیقت یہ ہے کہ میں جب اس منظر کو دیکھ رہی تھی تو مجھے وہ جو اللہ تعالیٰ نے عذاب شدہ بستیوں کے واقعات رکھے تھے نا، کہ تیز آندھی آئی، بادل آئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ہماری کھیتیوں پہ برسے گا تو ہماری کھیتیاں ہری بھری ہو جائیں گی، لیکن اسی تیز ہوا نے ان کو برباد کر کے رکھ دیا۔ تو حقیقت میں 5 منٹ کے اس آندھی کے بگولے نے جو ذہن میں کیفیت ہمارے ڈالی کہ فوراً کیا دعا نکلی کہ اللہ اپنے عذاب سے بچائیے گا، حسبنا اللہ نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بات ہمارے سامنے واضح رکھتے ہیں، کرتے ہیں کہ دیکھو میری 5 منٹ کی یہ بات میں اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ دیکھیے قرآن میں تو ہم یہ پڑھ رہے ہیں، اور سورہ اعراف میں تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کو کیسے برباد کرا نا، لیکن وہ بہت ایزیلی اس کو پڑھ کے چلے جاتے ہیں اور سن کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن 5 منٹ کے لیے اگر ہم نے اس عذاب کو اپنی آنکھوں یعنی اس کیفیت کو ایک بگولے کی صورت میں ہم نے دیکھا تو ہمیں خود اندازہ ہوا کہ ہمارے دل کی اور ہمارے سینسز جو تھے وہ کتنے شدید متاثر ہوئے نا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے کلام میں ان کیفیات کو پڑھیں جو ڈھٹیائی اور منافقانہ کیفیت کی بنا پہ اللہ رب العزت کی طرف سے آتی ہیں، تو ہم اس کو ہلکا نہ لیں بلکہ اس کی سنجیدگی کو محسوس کرتے ہوئے اپنے رویوں کی اصلاح کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پھر اسی سورہ اعراف میں ایک اور اہم چیز جو اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کو سمجھاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر دور میں حق کے ساتھ حق کو قبول کرنے میں لوگوں نے بہت مدت لگائی ہے، اور جو حق کی طرف یعنی قرآن کی طرف، اللہ کی رہنمائی کی طرف، جنت کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، بہرحال اسے بڑے صبر کے ساتھ، بڑی برداشت کے ساتھ اور بہت ہی بڑے دل کے ساتھ اور بڑے حوصلے کے ساتھ اس دعوت کو اور اس کام کو اور اس کردار کو لے کے چلنا ہوگا نا۔ تو یہ تینوں ہدایات جو سورہ اعراف کا ایک کنکلوژن میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے جو مولانا مودودی نے تحریر کرا ہے، یہ تینوں نکات جو ہیں یہ مجھے اور آپ کو اپنے کردار سازی کی طرف متوجہ بھی کر رہے ہیں نا۔ اب میں آتی ہوں آیتوں کی طرف۔ سورہ اعراف کی شروع کی آیات ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ والذکر للمؤمنین۔ الف لام میم صاد، یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، پس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو۔ اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے منکرین کو ڈراؤ اور ایمان لانے والے لوگوں کو یاد دہانی ہو۔ حروف مقطعات، چونکہ یہ ہمارا ان آیات کا ریویژن ہے اس لیے میں بہت گہرائی سے نہیں لوں گی، سرسری انداز میں ہم اس کے مطالعے کو لے کے چل رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو حروف مقطعات، اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ کلام مجید جس کے شکرانے میں ابھی ہم 30 دن کے روزے رکھ کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے نازل کرا اپنے ایک بندے پہ، جیسے کہ سورہ کہف میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ اللہ نے تعریف اس اللہ کے لیے جس نے یہ کتاب اپنے بندے پہ نازل کری،
اور ابھی بھی ہم یہ پڑھ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے شروع میں فرمایا کہ یہ کتاب تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور تمہارے دل میں اس کے کوئی جھجک نہ ہو. یعنی اس کو پہنچانے میں یہ جھجک کیا ہوتی ہے؟ آپ لوگ خود اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ جب ہم لوگوں کو اللہ کی بات بتاتے ہیں تو لوگ کچھ بات تو سننا چاہتے ہیں, وہ بات تو سننا چاہتے ہیں جو ان کے نفس پہ بوجھل نہیں ہوتی, لیکن وہ بات سننا نہیں چاہتے جس سے ان کو اپنے نفس کے تقاضے متاثر ہوتے ہیں نا. تو کبھی کبھی ہم بھی جیسے مثال کے طور پہ اگر ہم عبادات کی بات کرتے ہیں تو لوگ شوق سے سنتے ہیں, لیکن اگر ہم معاملات کی بات کریں یا سیاسیات یا اپنے ارد گرد کے ماحول کی بات کریں تو تھوڑا سا لوگوں کے اندر ایک بے چینی سی پیدا ہوتی ہے نا. تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اچھا ہم وہی بات کہیں جو لوگ سننا چاہتے ہیں, لیکن یہ آیت شروع میں یہ بات بتا رہی ہے کہ تم اس کتاب کو لوگوں کے سامنے پہنچا دو, اس میں تمہارے اندر کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے. اور اس کتاب کو اتارنے کی غرض کیا ہے کہ ایمان لانے والوں کو یاد دہانی ہو جائے اور جو نہیں مانتے ڈھٹیائی کرتے ہیں ان کے لیے ایک یاد دہانی ہو جائے. اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں لوگوں جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو. اس آیت میں اللہ رب العزت نے خطاب جو ہے وہ لوگوں سے, یعنی اس سے کیا بات نکل کر آئی, اللہ نے یہ نہیں, اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں, اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ لوگوں. یہ جو اللہ تعالیٰ کا انداز ہے قرآن میں, لوگوں یا ایھا الناس, یہ خطاب, یہ انداز یہ بتاتا ہے کہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے, اور پوری دنیا کے انسانوں تک اس کتاب کو پہنچانا ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. تو اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو کلام تمہاری طرف نازل کیا ہے نا قرآن کی صورت میں, اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایات دے رہے ہیں کہ تمہارے اندر لوگوں کے موڈ اور ماحول کو دیکھتے ہوئے کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے. تو دیکھو یہ کتاب صرف پہنچانے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ کتاب کس لیے ہے؟ پیروی کرو, اسے فالو کرو نا, اس کے پیچھے پیچھے چلو. اور اس کے علاوہ دوسرے نظریات, دوسری آئیڈیالوجی, دوسرے تصورات کی پیروی مت کرو. جو نظریات, جو زندگی کا فلسفہ, جو زندگی گزارنے کے طریقے, جو 24 گھنٹے کے معاملات کی رہنمائی یہ کتاب قرآن تمہیں دیتا ہے وہ سب سے بہترین ہے. اس کے علاوہ جو تمہارے چاروں طرف چیزیں ہیں جو اس سے ٹکراتی ہیں ان کی پیروی کرنا, اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہیں زیب نہیں دیتا. مگر اس کے بعد جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم لوگ نصیحت کم ہی مانتے ہو, یعنی پڑھتے بھی ہو, سنتے بھی ہو, جانتے بھی ہو, مگر کیا کرتے ہو؟ کم مانتے ہو. یہ اللہ تعالیٰ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ ہم بھی سمجھدار ہیں, آپ بھی سمجھدار ہیں کہ اللہ نہ کرے ہم بیشتر وقت اس کیفیت میں ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کی نصیحت کی پرواہ نہیں کر رہے ہوتے, یا ہم اس کیفیت میں ہوتے ہیں کہ ہم الحمدللہ اس نصیحت کو سن کے اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم سمعنا واطعنا جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے کہا ہے, غفرانک ربنا الیک المصیر, کہ اللہ ہم نے تیری طرف لوٹ کر آنا ہے, اللہ ہم مانیں گے, اللہ تو ہم پر کرم کر دے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو اگلی آیات ہیں اس میں اللہ رب العزت یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا اور ہمارا عذاب ان پر ایسا آیا کہ جب کہ وہ آرام کر رہے تھے اور ان کی زبان پر ایک ہی صدا تھی کہ وہ ظالم تھے. یعنی اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ اللہ کی طرف سے اللہ کی محبت اور رحمت کی بنا پہ گنجائش اور مہلت تو انسان کو بہت ملتی ہے, ہم سے پہلے بھی قوموں کو ملی, لیکن بہرحال ایک وقت تو معین ہے نا. لہٰذا جب اللہ کی طرف سے اس مہلت کا انسان فائدہ نہیں اٹھاتے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کا عذاب ان پر آ جاتا ہے, اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے, اور اس وقت وہ لوگ اپنے قصور کا یہ اعتراف کرتے ہیں کہ واقعی ہم ظالم تھے. یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ آپ دیکھیے گا دنیا میں ہم ہمیشہ دوسرے کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں,
اس نے ایسا کرا، وہ ظالم ہے، وہ یہ ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو ہمیشہ معصوم ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں. لیکن جب اللہ کی پکڑ کا یا موت کا یا عذاب کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں اس وقت انسان اس سچ کو ریئلائز کرے گا اور اس کا اقرار کرے گا کہ ہاں ہم ہی دراصل قصوروار تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ضرور ہو کے رہے گا کہ ہم لوگوں سے پوچھ گچھ کریں، باز پرس کریں. جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے اور پیغمبروں سے بھی یہ پوچھیں کہ انہوں نے پیغام رسانی کا فرض کہاں تک انجام دیا اور انہیں اس کا کیا جواب ملا. اس آیت نمبر 6 سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ وہ جو میں اور آپ کہتے ہیں نا مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، بہت آرام سے کہہ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ وہ دن کیوں آئے گا، اس لیے کہ اس روز اللہ دنیا میں گزرے ہوئے ہر پل کا اور ہر عمل کا حساب مانگے گا، لے گا، پوچھے گا نا. اور یہاں پہ خاص طور پہ کس معاملے کی حساب دہی کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہ جو قرآن کے ذریعے پیغام تم تک پہنچا تھا، اللہ کی جنتوں کی طرف بلانے کا، اللہ کی جنتوں کے راستے اختیار کرنے کا، اس پیغام کو تم نے پہنچایا کتنا اور تمہیں جواب کیا ملا. اب آپ غور کریے گا، اس آیت کو پڑھنے سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو شیطان ہمارے دماغ میں ڈالتا ہے نا، چھوڑو لوگوں کو سمجھانا بیکار ہے، لوگ سنتے تو ہیں نہیں، لوگ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے یہ لوگوں کا معاملہ ہے، اللہ ان سے پوچھے گا. پیغام پہنچانے والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پیغام کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق صحیح طرح مکمل، بغیر کسی کھانٹ چانٹ کے، بغیر لوگوں کے موڈ کی پرواہ کیے بغیر اس پیغام کو لوگوں تک مکمل پہنچا دیں. وہ جو ہم کہتے ہیں نا وما علینا الا البلاغ، میرا کام پہنچا دینا ہے. تو پہنچا دینے میں مجھے یہ اختیار نہیں ہے کہ میں اس پہنچانے میں کوئی کمی بیشی کروں، لوگوں کے موڈ کا لحاظ کروں، کہ کیا بات اچھی لگتی ہے وہ بات کہوں اور کیا بات اچھی نہیں لگتی اس کو پیچھے کر دوں. نہیں، یہ اختیار میرے پاس نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے یہ کلام اللہ تعالیٰ کا ہے، میرا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کلام کو پہنچانے کی ذمہ داری دی ہے اور اللہ تعالیٰ قیامت والے روز مجھ سے بس یہ سوال کرے گا کہ جو کلام میں نے تمہیں دیا تھا تم نے اسے لوگوں تک پہنچانے میں اور اس پہ عمل کرنے میں اپنی جانب تک کوئی کوتاہی نہیں کی، بس اتنا ہی میری ذمہ داری ہوگی. اب اس کے بعد لوگوں نے قبول کرا نہ کرا، کیا رسپانس کرا، اس کا کیا کرا، وہ لوگوں کا اور اللہ کا معاملہ ہے. مجھے اس معاملے میں فکر مند نہیں ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ ساری سرگزشت، یعنی ساری سرگزشت سے مطلب یہ ہے کہ جو قرآن میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ ایک زندگی کا لمحہ جو ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے عیا ہو جائے گا نا. آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے اور وزن اس روز عین حق پر ہوگا. جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے اور جن کے پلڑے ہلکے رہیں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے، کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے رہے تھے. اس دن کا نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بس اتنی ہی بات یہاں بیان فرمائی ہے کہ جن لوگوں نے مان لی ہوگی اس کتاب کے حوالے سے جو ہدایات ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیا ہوگا تو ان کے تو پلڑے بھاری ہوں گے اور وہ بہرحال کامیاب ہوں گے. اور جنہوں نے سننے کے بعد بھی ڈھٹیائی کری ہوگی، جنہوں نے سننے کے بعد بھی، وہ جو قرآن کہتا ہے نا ما قدر اللہ حق کا قدر ہی، جنہوں نے سننے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کو اور اس کی رحمت کو اور اس کی مہلت سے فائدہ نہ اٹھایا ہوگا، یقیناً انہوں نے خود اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا. اور اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ کہا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کر رہے تھے. یہ جو جملہ ہے نا ظالمانہ برتاؤ، دیکھیے انکار نہیں ہے، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم ان آیتوں کو پڑھتے بھی ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، یاد بھی کرتے ہیں اور بہت احترام سے ان کا وہ بھی کرتے ہیں. لیکن ظالمانہ برتاؤ اللہ کی آیات کے ساتھ کیا ہے؟ انسان پڑھے، سنے، ان سے محبت کرے، انہیں یاد کرے، ان کا بیان کرے، لیکن ان آیتوں میں جو اللہ تعالیٰ رہنمائی کر رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ رولز اور ریگولیشنز دے رہے ہیں، یا جو اللہ تعالیٰ لائف سٹائل بتا رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ جو زندگی گزارنے کے طریقے سمجھا رہے ہیں، ہم ان ہدایات کو، ان انسٹرکشنز کو نظر انداز کر دیں. یہ دراصل کیا ہے؟ اللہ کی آیتوں کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ. دیکھیے ہم اگر کسی کو دیکھتے ہیں نا کہ وہ قرآن کی کسی آیت کو پیر کے نیچے یعنی نیچے پڑی ہوئی ہم دیکھیں
اور ہم دیکھیں کہ اس پر اپنی جوتی رکھ رہا ہے تو ہم ایک دم سے کہیں گے توبہ توبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ تم کیا کر رہے ہو، دیکھو تمہارے پیر کے نیچے اللہ کی آیت ہو رہی ہے، ایسے مت کرو نا. یعنی یہ ہمیں قرآن کی آیت کی توہین محسوس ہوتی ہے کہ پیر کے نیچے نہ آئے، لیکن اور نہیں آنی چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہی آنی بھی نہیں چاہیے، قرآن کا احترام یہی ہے، لیکن یہ بھی قرآن کی آیت کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، اس کو سینے سے لگائیں، اس کو سر پہ اوپر رکھیں، اس کا احترام کریں، لیکن اس کی آیتوں کو پڑھنے کے بعد اس کی آیتوں پہ عمل نہ کریں. یہ بھی اس قرآن کی توہین ہے، یہ بھی اس آیتوں کے ساتھ ظلم ہے، مگر اس کو ہم ظلم ریئلائز نہیں کر رہے ہوتے نا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 10 میں فرمایا کہ ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں سامان زندگی فراہم کیا، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو. اس آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی مختصر اور جامع الفاظ میں بیان کر دی کہ جو زندگی کی نعمتوں کے تم مزے لوٹ رہے ہو نا، یہ سب ہماری بدولت ہے. اگر ہم تمہیں زندگی گزارنے کے لیے نعمتیں نہ دیتے، میں اس کو پڑھتے ہوئے سوچتی ہوں بظاہر یہ بہت ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اگر ہم غور کریں تو اس میں بہت ایک اہم رہنمائی ہے کہ آپ دیکھیے کہ ذرا سی دیر کے لیے لائٹ چلی جائے تو کیا حالت ہو رہی ہوتی ہے نا. یعنی ہماری ساری نعمتیں اپنی جگہ پہ موجود ہوتی ہیں، لیکن وہ ذرا سی دیر کی گرمی اور ذرا سی دیر کا اندھیرا اور ذرا سی دیر کی گھبراہٹ وہ کیا کرتی ہے، ہمیں ایک دم سے بالکل ہمارے سینسز جو ہے نا وہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہونے شروع ہو جاتے ہیں نا. تو وہی چیز اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو آج جن نعمتوں کی بدولت تم دنیا میں کھا پی رہے ہو نا، عیش کر رہے ہو، یہ تو سب کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے. تو جب ان ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا اختیار ہم نے تمہیں دیا ہے تو ہماری بات مان لینے میں آخر کیا حرج ہے نا. ایک کامن لاجک کی بات ہے اگر انسان اس بات کو سوچے اور سمجھ لینا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 11 سے انسان کی تخلیق کا وہ منظر کھینچا ہے کہ جو اگر قرآن میں نہ لکھا ہوا ہوتا تو ہمیں کہیں سے پتہ نہ چلتا. اور یہ بات بھی آپ غور کریے گا، جو منظر قرآن ہماری تخلیق کا کھینچ رہا ہے، یہ منظر ہمارا پورا نظام تعلیم ہمیں سجھانے سے قاصر ہے. اس لیے کہ ہمارا نظام تعلیم مرتب کرنے والے وہ لوگ نہیں ہیں جو قرآن کی اس آئیڈیالوجی کو اپنا مقصد زندگی بنائے نا. ان کے تو مقصد زندگی کچھ اور ہے، لہٰذا وہ ہماری زندگی کی ابتدا بھی ڈاروین کے نظریے سے کرتے ہیں اور کارل مارکس کے نظریے پہ لے جا کے ختم کر دیتے ہیں. لیکن قرآن ہمارے نظریہ زندگی کی جو ابتدا کرتا ہے وہ بہترین ہے، آتھینٹک ہے. اور اگر ہم اپنے اس نظریہ زندگی کو، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا میں نے رمضان میں آپ کے سامنے رکھا تھا کہ انسانی ذہن جن سوالوں کو اکثر سوچتا ہے، میں مسلمان کا ذہن نہیں صرف کہہ رہی، انسانی ذہن، ہم پہلے ایک انسان ہے بعد میں ایک مسلمان ہے. انسانی ذہن عموماً جن سوالوں کو سوچتا، میں کون ہوں، میں کہاں سے آئی ہوں، میری زندگی کا کیا مقصد ہے، کیا میں مرنے کے بعد ختم ہو جاؤں گی، کیا اس زندگی کے بعد کوئی اور زندگی ہوگی، کیا یہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں، عیش ہیں، کیا مجھے دوبارہ میسر ہوں گے. یہ کامن سینس کی باتیں جو ہر ایک کے دماغ میں آتی ہیں. اس کے لیے کوئی بہت موٹی موٹی کتابیں پڑھنا یا بہت پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہوتا. قرآن ہمیں اس کا جواب دیتا ہے اور بڑا آتھینٹک جواب دیتا ہے. دنیا میں لوگوں نے اپنی زندگیاں گزاری ہیں ان سوالوں کے جواب تلاش کرنے میں، اور اپنی زندگیاں گزارنے کے باوجود وہ صحیح جواب حاصل کرنے میں ناکام رہے. لیکن قرآن کی ان آیات میں جو آیت نمبر 11 اور سورہ بقرہ کی شروع کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہماری دنیا میں انسانی زندگی کی بنیاد اور بقا کا جو مقصد واضح کریں، یہ سب سے زیادہ آتھینٹک وہ مقصد ہیں. اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارا ویژن آف لائف کیا ہونا چاہیے، ہمارا پرپس آف لائف کیا ہے، اور وہ سوالات جو ہم اکثر سوچتے ہیں ان کا جواب ہمیں قرآن دے دیتا ہے. لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ جب یہ سوالات ذہن میں آتے ہیں تو ہم ان کا جواب قرآن سے نہیں ڈھونڈتے، اور جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو قرآن کو ہم ان سوالات کے جواب کے بطور نہیں پڑھ رہے ہوتے، بس ثواب کے طور پہ عقل سرہانے رکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک ایک لفظ کا 10 نیکیوں کا بس ثواب مل جائے گا نا. اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق کے بارے میں کیا منظر کھینچا. آیت نمبر 11، ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو. اس حکم پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا. بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے. فرمایا
اچھا تو یہاں سے نیچے اتر، تجھے حق نہیں ہے کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے، نکل جا کے در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں۔ میں نے یہ 3 آیتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہے، اور میں نے رمضان میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ قرآن میرے دل میں اترے کیسے۔ دیکھیے وہ جو ہم نے رمضان میں اپنے لیے رہنمائی حاصل کی تھی نا قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی، اب ہم پورا سال انشاءاللہ اس رہنمائی کے مطابق یہ قرآن سے اپنا تعلق اور اپنی زندگیوں کے تعلق کو درست کریں گے۔ تو یہ جو ابھی میں نے 3 آیتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اگر آپ ان 3 آیتوں پہ تھوڑا سا غور کریں، تھوڑا سا محسوس کریں، تھوڑا سا امیجنیشن ذہن میں لے کر آئے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ نے ہماری ابتدا کری، ہمارا وجود بنایا، اور پھر اللہ نے ہماری صورتیں بنائی۔ اب آپ دیکھیے جس کو اللہ تعالیٰ جتنی پیاری صورت دیتا ہے وہ اتنا سمجھتا ہے کہ میں کوئی بڑی خاص چیز ہو گیا، حالانکہ سوچنے والی بات ہے کہ اتنی پیاری چیز بنانے والا وہی پیارا اللہ تعالیٰ ہے، جس پیارے اللہ تعالیٰ کی بات ماننی آج ہمیں اور آپ کو مشکل لگ رہی ہوتی ہے۔ جب اس نے صورتیں پیاری پیاری بنائی، جب اس نے نعمتیں پیاری پیاری دی، جب اس نے سامان زندگی اتنا پیارا پیارا دیا، جب وہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہمیں طریقہ زندگی سکھا رہا ہے اس میں اس کا پیار نہ چھپا ہوا ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ طریقہ زندگی، وہ لائف سٹائل جو ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ بوجھل ہو، وہ ہمارے لیے بہتر نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہو سکتا نا۔ ہم کہتے ہیں جو خود پیارا پیارا ہوتا ہے اس کی ہر بات بڑی پیاری پیاری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بہت پیارا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بڑے پیار سے بنایا ہے۔ اور کبھی ہم کسی کو بہت خوبصورت کو دیکھتے ہیں نا تو عموماً ایک جملہ کہتے ہیں، لگتا ہے اللہ تعالیٰ، حالانکہ کہنا نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ نے تو ہر ایک کو ایک ہی طرح سے بنایا ہے، لیکن عموماً ایک جملہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی فرصت میں بنایا ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ سب کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور بڑی پیار سے بنایا ہے۔ سوچنے والی بات صرف یہ ہے، جس اللہ نے اتنی محبت سے یہ 2 آنکھیں لگائی ہیں، کیا میں نے اور آپ نے اللہ سے مانگی تھی یہ 2 آنکھیں؟ جس اللہ نے بولنے کے لیے زبان دی، یعنی ابھی میں سوچ رہی تھی، آپ لوگ بھی سوچے گا، جب بازار باہر نکلو تو یہ جو ماسک لگائے پھر رہے ہیں اس وقت، تو ماسک کلچر ہی عام ہوا ہے نا، تو آپ یہ دیکھیں، میں یہ سوچ رہی تھی اللہ میاں شاید کبھی ہم نے کانوں کا یہ استعمال تو سمجھا تھا کہ اگر کان نہ ہوتے تو ہم سنتے کیسے، لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا تھا، اور شاید زیادہ زیادہ یہ سوچا ہوگا کہ ہاں جب نگاہ کمزور ہو جاتی ہے تو یہ کان جو ہیں یہ چشمہ رکھنے کے کام آ جاتے ہیں، لیکن یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ 2 کان جو ہیں یہ اس ایک 3 انچ کی پٹی کو سنبھالنے کے لیے، جس سے ہم اپنے تئی سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت سارا اپنا دفاع کر لیا، یہ ہم نے کبھی نہ سوچا تھا کہ یہ 2 کان جو ہیں یہ ہمارے کتنے بڑے پروٹیکٹیو ویژن بھی بن رہے ہیں، کہ کس طرح سے یہ ہمیں بہت ساری چیزوں سے بچانے کا سبب بھی بن رہے ہیں۔ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایک تخلیق جو ہے، جب ہم پر وقت پڑتا ہے اس لحاظ سے، جب ہم اللہ کی تخلیق کو سوچتے ہیں تو واقعی دل سے صدا نکلتی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ ہم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائیں گے، کیسی کیسی میرے اور آپ کے اللہ نے پیاری پیاری چیزیں دی ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کی پیاری نعمتوں میں سب سے پیاری نعمت یہ قرآن ہے۔ اور اس قرآن میں ہے کیا؟ میرے اور آپ کے لیے لائف سٹائل ہے، میرے اور آپ کے رولز اینڈ پرنسپلز ہیں، کیسے زندگی گزارنی ہے، کن نظریات کے تحت بحیثیت فرد اور بحیثیت قوم تم نے دنیا میں اپنی زندگی کو گزارنا ہے نا۔ تو یہ جو 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمہیں پیدا کرا، پھر ہم نے کیا کرا؟ تمہاری صورت بنائی، اور پھر یعنی اب آپ یہ سوچئے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، یعنی یہ 1.5 فٹ کا انسان جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے گندے پانی کی بوند سے تخلیق ہوا وہ انسان نا، اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو سجدہ کرایا فرشتوں سے۔ فرشتے کون سی مخلوق ہیں؟ ہم عموماً اپنی کمزوری ظاہر کرنے کے لیے کہتے ہیں بھئی دیکھو ہم کوئی فرشتہ تو ہے نہیں، اس لیے غلطیاں تو ہم سے ہوتی ہیں۔ اب آپ سوچئے ذرا اپنے مقام کو محسوس کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے آگے فرشتوں کو سجدہ کرایا، نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے انسان کو پیدا کرا اور فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو نا۔ اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ گندے پانی اور خاک اور مٹی کے سے بنا ہوا انسان، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان کو سجدہ کروایا کس سے؟ اس نورانی مخلوق سے، جو بہرحال انسانیت سے کہیں افضل مقام رکھتی ہے نا۔ اور پھر ہم کیا پڑھتے ہیں کہ سب نے اور اب اس کے بارے میں کہ سجدہ کرنے کی تفصیلی کیفیات کیا تھیں،
سورہ بقرہ کے شروع کی آیات آپ کے ذہن میں آ جائیں گی. میں سرسری سا تذکرہ کرتے ہوئے, چونکہ ہمارے سننے والوں میں ہمارے نئے سامعین بھی موجود ہیں, جو ہمارے پرانے کلاس کے والے لوگ ہیں ان کے تو ذہن میں بے شک یہ موجود ہوگا, لیکن جو نئے سننے والے ہیں تھوڑا سا خاکہ ان کے ذہن میں آ جائے گا کہ جب ہم سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ منظر تفصیل کے ساتھ بیان کرا ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. یاد کرو وقت جب اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنا رہا ہوں, تو فرشتوں نے کہا آپ ایک ایسی مخلوق بنا رہے ہیں جو زمین میں فساد برپا کرے گی. کیونکہ خلیفہ کے لفظ سے فرشتے یہ سمجھ گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ اسے کچھ اختیارات دیں گے, اور لازماً جب کسی کے پاس اختیار ہوتے ہیں تو اس کے اندر نافرمانی اور خود سری کا جذبہ بھی آ جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے کہا تھا کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے, اور اللہ رب العزت نے انسان کے اس اختیار کو بیلنس کرنے کے لیے علم دیا حضرت آدم کو, اختیار دیا حضرت آدم کو, اور اس اختیار کو بیلنس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم دیا نا. گویا علم کون سا؟ یہ سارے علوم جو ہمارے ارد گرد پھیلے پڑے ہوئے ہیں, ان سارے علوموں کی جڑ کیا ہے؟ علم الکتاب یعنی قرآن نا. تو دراصل یہ قرآن کا علم جو ہے یہ اس سارے اختیار کو, بولنے کا اختیار, سننے کا اختیار, چلنے کا اختیار, سانس لینے کا اختیار, نافرمانی کا اختیار, یہ سارے اختیارات جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیے ہیں, ان سارے اختیاروں کو جو چیز کنٹرول کرتی ہے یا بیلنس کرتی ہے وہ دراصل کیا ہے؟ علم القرآن, اللہ کے قرآن کا علم نا. تو پھر ہم وہاں یہ بات پڑھتے ہیں کہ فرشتوں نے مانا اور شیطان نے انکار کرا. وہی جو منظر سورہ بقرہ میں, اسی منظر کی ایک مختصر سے نشاندہی اللہ تعالیٰ نے ان 3 آیات میں کری کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کرا, لیکن ابلیس جو تھا اس نے نہیں جھکا. سجدہ کرنا دراصل کس بات کی علامت ہے؟ سرنڈر کر دینا. یہ جو ہم سجدے کرتے ہیں نا, وہ آج کل ہم بہت سنتے ہیں نا, وہ سجدے کہاں ہیں, یعنی وہ والے سجدے جو رب سے ملا دیا کرتے تھے, وہ والے سجدے جو اوزاریوں پہ مجبور کر دیا کرتے تھے, وہ سجدے اب کہاں رہ گئے ہیں؟ اب تو وہ جو ہم نے رمضان میں پڑھا تھا نا کہ علامہ اقبال کا شعر کہ تیرے سجدے تجھے کہیں کافر نہ کر دیں اقبال, کہ تو جھکتا کہیں اور ہے, روتا کہیں اور ہے نا. تو سجدے سے مراد دراصل کیا ہے؟ اوبے کرنا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا, فرشتوں نے یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ ہم تو زیادہ بہتر مخلوق ہیں, نورانی مخلوق ہیں, تیری نافرمانی بھی نہیں کرتے, تو ہمیں ایک ایسی ہستی کو سجدہ کرنے کا حکم دے رہا. فرشتوں نے اعتراض نہیں کرا, مگر ابلیس جو تھا. اچھا یہ بات بھی واضح رہے کہ یہ ہمارے درمیان ایک مس کانسیپٹ پھیلا ہوا ہے کہ فرشتے جو تھے, وہ ابلیس جو تھا وہ فرشتوں میں سے کوئی تھا. ایسا بالکل نہیں تھا. ہم جانتے ہیں کہ سورہ جن اور سورہ رحمان جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ کائنات میں 2 مخلوقات ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اختیار دیا ہے, فرمانبرداری کا بھی اور نافرمانی کا بھی, انسان اور جن. تو ابلیس جو ہے وہ دراصل جنوں کی قوم میں سے تھا, فرشتہ نہیں تھا. ہاں البتہ عبادت کر کر کے اس مقام تک پہنچ چکا تھا جس کو ہم کہتے ہیں نا, جیسے انسانوں میں کہ بہت عبادت کر کے بہت ولی اللہ بن گیا, تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی وہ تو اولیاء اللہ بن گیا, وہ تو ولی. اس طرح اس کا یہ تھا کہ وہ عبادت کر کے بہت یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس مقام تک پہنچ گیا تھا. اور یہ بات بھی غور کریے گا کہ اسی عبادت کے غرور نے اس کو نافرمانی پہ آمادہ کرا. یہ بہت ہی قرآن کا ایسا نقطہ ہے جو میرے اور آپ کے لیے بڑا وارن کرنے والا نقطہ ہے کہ کمزور جو گناہگار ہوتے ہیں نا, وہ تو صاف صاف کہہ دیتے ہیں ہاں بھئی ہم تو کمزور ہیں, ہاں بھئی ہم تو پڑھے لکھے نہیں ہیں, ہاں بھئی ہم نے تو قرآن نہیں سمجھا ہوا. لیکن جو ہماری طرح کے سمجھدار ہوتے ہیں نا, جنہوں نے بہت اچھا سمجھا ہوا ہوتا ہے, جو بہت کچھ اچھا جانتے اور سمجھتے ہیں, وہ اتنی جلدی اپنی غلطیوں کا اور اپنی کمزوریوں کا اعتراف نہیں کیا کرتے. یہ جو شیطان کا کردار ہے نا, عبادتوں کا گھمنڈ, آپ کو یاد ہوگا میں نے رمضان میں آپ کے سامنے جس تقوی کو بار بار ہائی لائٹ کرا تھا, جیسے عمر کے کردار سے اور ہمارے صحابہ کرام کے کردار سے ہوتا ہے کہ تقوی جو ہے وہ اپنی نیکیوں پہ اطمینان کا نام نہیں ہے, بلکہ تقوی جو ہے وہ دراصل اپنی کمزوریوں کی اصلاح اور فکر کا نام ہے. لیکن ہماری زندگیوں میں, شیطان کی زندگی میں جو تقوی تھا نا, وہ یہی والا تقوی تھا کہ اسے اپنی عبادتوں پہ اطمینان آ گیا تھا. اب ہم اپنی زندگیوں میں نگاہ اٹھا کر دیکھیں تو ہماری زندگیوں میں بھی یہی تقوی زیادہ کام کر رہا ہے
کہ جو کر رہے ہیں نا اس کے بارے میں تو بہت مطمئن ہے، اور جو ڈھٹیائیاں، نافرمانیاں، سرکشیاں کر رہے ہیں نا اس کے بارے میں شیطان نے ہمیں مطمئن کر رکھا ہے، جو کہ بھی ہم آگے کی آیتوں میں پڑھیں گے بھی، کہ شیطان نے مطمئن کر رکھا ہے کہ اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، تم اتنا کچھ تو کر ہی رہے ہو، وہ تمہیں کر دے گا نا۔ تو بہرحال ان 3 آیتوں سے یہ والی بات جو واضح ہوتی ہے کہ شیطان، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب اس نے سجدہ نہیں کرا تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے کہ تو کیوں نہیں سجدہ کر رہا، تو اس کے اندر جو گھمنڈ تھا نا کہ میں آگ سے پیدا ہوا اور انسان مٹی سے، اللہ تعالیٰ نے اسے کیا کہا، تو ان لوگوں میں سے ہے جو اپنی ذلت خود چاہتے ہیں۔ اس سے اہم ترین نقطہ یہ نکل کر آتا ہے، یہ جو ہمارے یہاں خاندانی تعصب، علمی تعصب، جماعت کا تعصب، پارٹی کا تعصب، مسلک کا تعصب، کتنے سارے تعصبوں میں علم کا تعصب، یہ جو ہم لوگوں نے تعصب کی دیواریں اپنے ارد گرد قائم کر رکھی ہیں نا، اور ہم سمجھتے ہیں ہم دوسروں سے بہت بہتر ہیں، ہماری سمجھ، ہماری عقل، ہمارا معیار تقوی، یہ جو تعصب ہے نا یہیں سے انسان کی تباہی کی ابتدا ہوتی ہے۔ شیطان کو بھی یہی تعصب لے ڈوبا تھا، اور اس نے کہا کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، مانا اس نے بھی، دیکھیں اس نے بھی کیا کہا، تو نے مجھے آگ سے پیدا کرا۔ اس جملے سے اندازہ ہوتا ہے کہ شیطان بھی اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتا تھا، وہ یہ نہیں کہتا تھا میں خود ہی خود پیدا ہو گیا، ہمارا آج کا علم رکھنے والا انسان تو کہتا بس دنیا پھٹی اور ہم پیدا ہو گئے، نہیں، شیطان اتنا رب کو مانتا تھا، اس نے کہا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کرا، یعنی تو میرا رب ہے، تو میرا خالق ہے، مگر یہ جو تو مجھے حکم دے رہا ہے نا بس یہ تھوڑا سا مجھے اپنی شان کے خلاف لگ رہا ہے۔ میں ان جملوں کو پڑھ کر سوچتی ہوں اگر ہم اٹھا کر دیکھیں تو یہی تو ہماری بھی کیفیت ہوتی ہے۔ کچھ احکام اللہ کے ایسے ہوتے ہیں جب اللہ ہمیں حکم دیتا ہے ہم فوراً مان لیتے ہیں، لیکن کچھ احکام ہمیں ایسا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نماز، ہم کہتے ہیں نیند زیادہ پیاری ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے سچ اور حق کا ساتھ دو، ہم کہتے ہیں ہمیں دنیا کے مزے زیادہ پیارے ہیں، ہے نا۔ تو جو کیفیت شیطان کی خودسری کی کیفیت کہ اللہ کو رب مانا مگر ڈھٹیائی کری، وہی کیفیت آج کسی نہ کسی درجے جب ہمارا ایمان کمزور ہوا ہوتا ہے تو ہماری بھی پیدا ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور سب کو اس کیفیت سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے، اسی لیے ہمیں ان آیتوں سے جوڑنے اور ان آیتوں کی یاد دہانی اور ان آیتوں کو مضبوطی سے پکڑنے اور ان آیتوں کے مشن کو اپنی زندگی کا مشن بنانے کا حکم دے رہا ہے نا۔ دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہی ہے نا، آیت نمبر 13 میں، تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں، یہ جملہ بڑا قابل غور ہے۔ اس سے یہ بات نکل کر آتی ہے کہ جو انسان بھی اپنے آپ کو دوسروں سے کسی درجے بہتر سمجھتا ہے، علم کے لحاظ سے، مرتبے کے لحاظ سے، حیثیت کے لحاظ سے، دولت کے لحاظ سے، عقل مندی کے لحاظ سے، بہت ساری شکل و صورت کے لحاظ سے، آپ دیکھیں یہ ہمارے اندر پایا جاتا ہے مائنڈ سیٹ۔ آپ دیکھ رہی ہیں اس وقت امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، یہی مائنڈ سیٹ ہے نا جس نے تباہی مچا کے رکھ دی ہے، یہی مائنڈ سیٹ ہماری مسجدوں میں بھی، یہی مائنڈ سیٹ ہمارے مسلمان معاشروں میں بھی، ہم زیادہ بہتر ہیں، ہم فلاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرما رہے ہیں جو یہ مائنڈ سیٹ ہے، جو اپنے آپ کو دوسرے انسانوں سے زیادہ بہتر سمجھتا ہے، وہ انسان سب سے بڑھ کر اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہوتا ہے۔ میں جب یہ جملے پڑھتی ہوں نا میں سوچتی ہوں ان جملوں پہ نا ہمیں رک کر سوچنا چاہیے۔ انسان تو اپنے آپ کو سپیریئر سمجھ رہا ہوتا ہے تبھی تو اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھ رہا ہوتا ہے دراصل وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ ذلیل کر رہا ہوتا ہے۔ سمجھ میں آنے والی بات ہے، غور کرنے والی بات ہے۔ یہ اتنی سمپل سی بات ہے کہ میں نے کہہ دی اور آپ نے سن لی اور ہم آگے بڑھ گئے، نہیں، یہ بہت گہری بات ہے۔ ہماری عزت کس میں ہے اور ہماری ذلت کس میں ہے؟ ہمارے معیارات ذلت اور عزت کے کچھ اور ہیں اور ہمارے رب کے معیارات عزت اور ذلت کے کچھ اور ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہم دوسروں سے سپر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اس میں ہماری عزت ہے۔ ہم بیچارے جو ہم سے پسے ہوئے لوگ ہیں عقل کے لحاظ سے بھی، یعنی میں تو کبھی سوچتی ہوں آپ پیسے کی بات تو چھوڑ دیجئے، وہ تو چلو دور کی بات ہے، ہم تو ذرا حیثیت کے لحاظ سے بھی جو بیچارہ غریب ہوتا ہے جس کو بہت اچھی بات کرنی نہیں آتی، جس کو تمیز نہیں آتی، ہم کہتے ہیں وہ لوگ بالکل جاہل ہے، اور ہمارے اندر ایک میں تو ماشاءاللہ ایک پڑھی لکھی ہوں، میں تو فلاں ہوں ڈمکا ہوں، میرے اندر تو یہ سمجھ ہے۔ جب انسان کے اندر اپنے بارے میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ میں دوسروں سے زیادہ بہتر ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی آیت یہ کہتی ہے، آیت نمبر 13، کہ تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا جملہ کیا ہے، اگر آپ عربی کے ان الفاظ پہ غور کریں نا، قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن
ان تتکبر فیہا، تو ان لوگوں میں سے جو اپنی بڑائی خود چاہتے ہیں، فخرج انکا من الصاغرین، پس تو کون ہے؟ تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں. تو سمجھتا تو اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، حالانکہ تو سب سے چھوٹا ہے، تو سب سے زیادہ ذلیل ہے نا. یہ اتنا اہم آیت نمبر 13 میں عزت اور ذلت کا نظریہ ہے کہ اگر یہاں ہم رک کے تھوڑا سا سوچ لیں. میں نے آپ لوگوں کو رمضان میں بھی یہ بات واضح کری تھی نا کہ میرا کبھی بھی یہ مقصد نہیں رہا کہ میں طویل تعداد جو ہے زیادہ سے زیادہ آپ کو دے دوں نا، بلکہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ جو صحابہ کرام کی طرز زندگی ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایک ایک آیت پہ ساری رات گزار دیا کرتے تھے. میں آپ کو ایک آیت پہ ایک کلاس تو نہیں پورا 1 گھنٹہ گزار رہی، لیکن میں اتنا ضرور آپ کو کہوں گی کہ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے عزت اور ذلت کا جو پیمانہ بتایا ہے، حالانکہ ہم اور آپ ہی تو وہ لوگ ہیں جو بڑے جھوم جھوم کے وہ آیت پڑھتے ہیں، وہ تو عز و منتشا وہ تو ذل و منتشا بیدک الخیر، اللہ تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ تو جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، سب کچھ تیرے ہاتھ میں. یہ ہم اور آپ ہی تو پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود عزت کے پیمانے قرآن سے ڈھونڈنے کے بجائے ہم اپنے معاشرے کے تصورات سے اپنے عزت کے پیمانوں کا تعین کر رہے ہوتے ہیں نا. اور وہ پیمانہ کیا ہے کہ اگر میں نے اپنے آپ کو کسی لحاظ سے بھی دوسروں سے بہتر سمجھ لیا اور اس کا ایک اظہار کیا تھا، وہ تو ہے ہی جاہل، وہ تو ہے ہی بے وقوف ہے نا، اس کو تو سمجھ ہی نہیں ہے، بس ساری عقل کل تو میرے اندر. یہ جو جملہ ہوتا ہے نا، یہ میری اس بڑائی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے جو قرآن کی اس آیت کے تحت میری ذلت کا شاہکار ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس ذلت کے پیمانے سے اپنے آپ کو دوسروں کو بچانے میں ہماری بہترین مدد فرما دے، اور ہمیں وہ صحیح عقل اور سمجھ دے دے کہ ہم اپنے آپ کو اس راستے سے بچا سکیں. شیطان نے کیا کہا؟ اگلی آیتیں، آیت نمبر 15، 16، 17. اب دیکھیے اب وہ کیا کہتا ہے. بولا مجھے اس دن تک مہلت دے جبکہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. فرمایا تجھے مہلت ہے. بولا اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے، میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا، آگے اور پیچھے اور دائیں اور بائیں ہر طرف سے ان کو گھیروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا. فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا. یہ جو آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ کا جواب ہے میں بعد میں لیتی ہوں. پہلے شیطان کے جو 3 جملے ہیں کہ بولا مجھے اس دن تک مہلت دے جبکہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے مہلت ہے. فرمایا کہ میں ان کو سیدھے راستے پہ ان کی گھات میں لگا رہوں گا اور دائیں اور بائیں سے ان کو گھیروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا. اس میں سورہ نساء کی جو آیات ہے نا، آپ اس کو کھول کر دیکھیے گا. وہاں پہ شیطان کے اس چیلنج کو اللہ تعالیٰ نے ویسے تو پورے قرآن میں جگہ جگہ بیان کرا ہے، لیکن وہاں پہ بھی اس چیلنج کی ایک جھلک اللہ تعالیٰ نے دکھائی ہے کہ شیطان نے کہا کہ میں انہیں آرزوؤں میں ان کی اولادوں میں، ان کے وقتوں میں ایک بھرپور حصہ لے کے رہوں گا. اور آج دیکھیں وہ یہی کر رہا ہے. یہاں پہ کہہ رہا ہے میں ان کو گھیر کے رکھوں گا، وہاں کہہ رہا ہے میں ان کے وقتوں میں سے حصہ لوں گا، میں ان کی اولادوں میں حصہ لگاؤں گا، میں ان کی زندگیوں میں سے ایک بھرپور حصہ لوں گا. شیطان نے رب کے آگے، اللہ تعالیٰ کے آگے چیلنج کرا تھا، اور اللہ رحمان نے کہا تھا جو میرے بندے ہیں وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آنے گے، وہ تیرے پیچھے نہیں چلیں گے، وہ اگر بہک بھی جائیں گے نا تو میری طرف پلٹ آئیں گے. میں یہ سوچتی ہوں جب قرآن کی آیات میں رحمان اور شیطان کے درمیان یہ جملے پڑھو، یہ آیتیں پڑھو، تو کبھی ہم ایک لمحے کے لیے لک کر سوچتے ہیں کہ ہم اپنے محبت کرنے والے کے مان پہ چل رہے ہیں یا اس شیطان کے چیلنج کے پیچھے چل رہے ہیں. حالانکہ اس شیطان مردود پہ تو ہم لعنت بھیج رہے ہیں، اور اس رحمان سے تو ہم محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں. میرے اس رحمان رب نے کتنی محبت سے کہا شیطان سے کہ جو میرے بندے ہیں وہ تیرے پیچھے نہیں چلیں گے نا. ہم اپنے اس محبت کرنے والے کے مان کو توڑ رہے ہیں اور اس شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں جو رب کو چیلنج کر رہا ہے کہ تو مجھے مہلت دے. یعنی شیطان کو بھی بات اچھی طرح پتا تھی کہ جب تک اللہ مہلت نہیں دے گا اس کا انسانوں پر کوئی زور نہیں چلے گا. ان جملوں سے آپ کو شیطان کی بے بسی اور عاجزی کا اظہار ہوتا ہے، اور اس سے میں سوچتی ہوں کبھی کہ شیطان بھی اپنی بے بسی اور عاجزی کو محسوس کرتا ہے. یہ ہم اور آپ جیسے انسان ہیں جن کے اندر یہ خناس بھر جاتا ہے، میری مرضی،
میرا دل یہ چاہ رہا ہے. شیطان بھی یہ نہیں کہہ رہا میرا دل یہ چاہ رہا ہے, نہیں, شیطان بھی رحمان سے اجازت مانگ رہا ہے. لیکن اللہ نہ کرے کیا ہم شیطان سے بھی اس درجے میں آگے چلے گئے کہ ہم اجازت مانگنا تو بڑی دور کی بات ہے, ہم تو کہتے ہیں میری مرضی, جو میری سمجھ میں آئے گا میں وہ کروں گی, میری زندگی ہے, میرا لائف سٹائل ہے, میری سوچ ہے. کہاں ہوتا ہے یہ سب کچھ؟ ان جملوں کو اگر ہم پڑھیں نا تو واقعی اگر تھوڑا سا محسوس کریں تو کہیں کہیں لگتا ہے کہ ہم شاید سرکشی میں, یہ ڈھٹیائی میں شیطان سے بھی کبھی کبھی آگے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں کہ شیطان بھی رب سے اجازت اور مہلت مانگ رہا ہے, مگر ہم اجازت مہلت مانگنا کیا, ہم تو آرڈر لگا رہے ہوتے. مائٹ از رائٹ, جو میں نے کہہ دیا بس کہہ دیا, کسی کے مجال ہے کوئی کچھ کر سکے. اور شیطان نے کیا کہا, تو اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. اب یہاں پہ شکر گزاری کا کیا مطلب ہے؟ یعنی رب کی دی ہوئی زندگی کو استعمال کر کے, رب کی نعمتوں کو استعمال کر کے رب کی مرضی کے مطابق زندگی نہ گزارنا, اس سے بڑی ناشکری اور کیا ہوگی نا. ہم نے ناشکری کو, مفہوم کو بڑا محدود کر رکھا ہے. کھانے کے بعد اگر الحمدللہ الذی اتمنا نہیں پڑھی تو ہم کہیں گے تم نے شکر ادا نہیں کرا. بالکل صحیح بات ہے, الحمدللہ الذی اتمنا ضرور پڑھو, لیکن وہ زبان سے کہا ہے الحمدللہ الذی اتمنا. اب اگر میں نے کھانے کے بعد واقعی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے تو اس کھانے کے بعد جو میرے اندر طاقت آئی ہے, اس طاقت کو میں نے اللہ کے بندوں اور اللہ کے مخلوق کی خدمت کے لیے استعمال کرنا ہے, نہ کہ میں نے اپنے نفس کے تقاضوں کے لیے کہ میں اب اور ذرا لمبی نیند سو جاؤں, میں اب اور ذرا مزے کر لوں اور کر لوں. یہ شکر نہیں ہے. شکر یہ ہے کہ جو میرا رب مجھ سے کہہ رہا ہے میں نے اس کے مطابق, وہ اس میں اگر نیند آ رہی ہے تو ٹھیک ہے, کام کا وقت ہے میں سوؤں گی بھی, اس میں اگر کام کا وقت آ رہا ہے تو میرے رب کا حکم ہے تو میں کام بھی کروں گی. شیطان نے کیا کہا, اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. اس کا مطلب کیا ہے, بڑی تعداد جو ہوگی, ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہونی. جو عموماً جملہ کہتے ہیں نا, کہاں لوگ سنتے ہیں, کہاں لوگ مانتے ہیں, ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہمیشہ تھوڑی تعداد ہوگی جو اس حق کو قبول کرے گی, بڑی تعداد تو نافرمانی ہی کی روش پہ چلے گی. ہمیں فکر اس بات کی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم بڑی تعداد کے پیچھے ہوں, بس فکر ہمیں اس بات کی ہو کہ ہم اس تعداد میں ہوں جو کامیابی کے راستے پہ چلنے والی ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا, یقین رکھ ان میں سے تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا. اور اے آدم, تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ, مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. پھر شیطان نے, میں یہ 4-5 آیتیں, چونکہ سب کا مضمون ایک ساتھ ہے, میں اس کو پڑھ کر پھر اس کا ایک کنکلوڈ جو ہے وہ سامنے رکھ دیتی ہوں نا. پھر شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں ان کے سامنے کھول دے. اس نے ان سے کہا, تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے. اور اس نے قسم کھا کے ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں. اس طرح دھوکہ دے کر وہ ان دونوں کو رفتہ رفتہ اپنے ڈھب پہ لے آیا, اور آخر کار جب ان دونوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے. تب ان کے رب نے انہیں پکارا, کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہ روکا تھا اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں بول اٹھے, اے رب, ہم نے اپنے اوپر ستم کیا, اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے. آیت نمبر 18 سے لے کے آیت نمبر 23 تک کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اس میں پہلی بات جو آپ نے محسوس کری, جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب اس شیطان کے اندر یہ بڑائی آئی نا اور اس نے رب سے مہلت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا کہ ٹھیک ہے, میں تجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے رہا ہوں, لیکن یہ بات یقین کر کہ جو تیری پیروی کریں گے میں تجھ سمیت جہنم میں ان کو بھر دوں گا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور ان کی اہلیہ دونوں کو کہا کہ اس درخت کے قریب نہ پھٹکنا ورنہ تم ظالموں میں سو جاؤ گے. ظالم کا لفظ آپ دیکھیے گا قرآن سورہ بقرہ میں, یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا مختصر اشارہ دیا ہے
لیکن سورہ بقرہ میں اس کی بہت اچھی وضاحت موجود ہے کہ ظالم جو ہے دراصل اللہ تعالیٰ نے کافر نہیں کہا، ظالم کہا ہے. جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو 3 طرح کے ظلم کرتا ہے. ایک اپنی جان پر ظلم کرتا ہے کہ اس کو جہنم کے لیے تیار کرتا ہے. ایک اس ذات پر ظلم کرتا ہے جس ذات نے اسے اتنے بہترین پرپس کے لیے بنایا. اور ایک وہ جو چیزیں استعمال کرتا ہے، زبان سے جھوٹ بول رہا ہے، نگاہوں سے غلط دیکھ رہا ہے، دل سے غلط خیالات لا رہا ہے. وہ ساری جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں نا، ان پر بھی ظلم یہ ہے کہ وہ ان کا مس یوز کرتا ہے. یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے آپ اپنے گھر میں فریج لائیں اور فریج میں کھانا رکھنے کے بجائے کپڑے رکھنا شروع کر دیں. تو فریج کپڑے باہر تو نہیں پھینکتا نا، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ تم کیا کر رہی ہو، مس یوز کر رہی ہو فریج کا، فریج تو اس کے لیے ہے. بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، ذہانت دی، عقل دی، سمجھ دیا، دماغ دیا، دل دیا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں، اختیار دیا، علم دیا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں. اور بہرحال یہ ہے کہ ان کا ایک روز حساب ہے نا، اور حساب بھی ہے. اور جب ہم ان چیزوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتے ہیں تو ہم ان چیزوں پر بھی ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اپنی جان پہ بھی ظلم کر رہے ہوتے ہیں. اور ہمارے خالق نے جو ہمیں اتنے پیار سے بنایا تھا، جیسے آپ نے سنا ہوگا، وہ ایک عموماً ہم بڑا لطیفہ کہتے ہیں نا کہ جس وقت وہ چلتا ہے نا، وہ چنچی رکشہ چل رہا ہوتا ہے، وہ چائنا کی گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں، تو ہم کہتے ہیں کوئی چائنیز یہاں آ جائے نا، تو واقعی وہ رکشے میں گائے گھسائی جا رہی ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ چائنیز یہاں آ جائیں تو واقعی کیا کہیں گے کہ کیا ہے پاکستانی قوم نا، یعنی کیا بنایا تھا اور کیا بنا کے رکھ دیا نا. بالکل اسی طرح سے ظلم کیا ہے کہ اللہ نے تو کتنے پیار سے انسان کو بنایا، کتنی پیاری دنیا سجائی، کتنی پیاری جنت اور کتنے پیارے انعامات رکھے. اللہ نے تو کتنا پیاری ویژن آف لائف دیا، لیکن انسان نے اپنی حرکتوں سے اپنے آپ کو کس کا مستحق بنا لیا نا. تو ظلم جو ہے نا وہ دراصل وہ یہ ہے نا. اچھا، پھر اس کے بعد میں یہاں تھوڑی سی وضاحت کر دوں آپ کو، سورہ بقرہ میں یہ بات مل جائے گی. اس کے بارے میں ہمارے یہاں نا بڑے عجیب، ظاہر ہے جب ہم قرآن سے دور ہوئے تو دوسروں کے نظریات ہمارے آئیڈیالوجی بنتے چلے گئے. کہ ایک بہت بڑا کانسیپٹ، مس کانسیپٹ ہمارے یہاں پایا جاتا ہے کہ جنت سے نکلوانے والی بی بی حوا تھی. آپ میں سے جتنے لوگوں نے بھی عربی پڑھی ہوگی تو آپ لوگ ان آیتوں کو آیت نمبر 18 سے لے کے آیت نمبر 23 تک کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ اس میں ایک صیغہ استعمال کرتے ہیں، ہما کا صیغہ. یہ ہما کا فوسوسا لہم الشیطان، یعنی یہ ہما کا انہما من سوآتہما، یہ ہما کا صیغہ یہ بتا رہا ہے کہ دونوں کو بہکایا. یعنی یہ جو ہمارے یہاں نظریہ بنی اسرائیل سے آیا نا کہ بی بی حوا کو شیطان نے بہکایا اور بی بی حوا نے حضرت آدم کو بہکایا، لہٰذا آج ہم بھی یہ جملہ سن رہے ہوتے ہیں چاروں طرف سے، ہاں تم ہی تو تھی جنت سے نکلوانے والی نا، یعنی عورت. اور اسی لیے آپ یہ بات غور کریے گا، دوسری تہذیبوں میں، رومن تہذیبوں میں اور دیگر دنیا کی تہذیبوں میں عورت جو ہے وہ شیطان کا دوسرا روپ ہے. میرا یہ اس وقت موضوع نہیں ہے، لیکن یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ عورت کو، یعنی یہ جو WOMAN ہے نا، وومن، اس کے میننگ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو ایک برا انسان، اور یہ وومن کی اصطلاح جو ہے یہ عورت کے لیے بولی جاتی ہے. یعنی دوسرے مذاہب میں جب آپ لوگ سورہ حدید پڑھیں گے نا، آپ کو وہاں پہ بہت تفصیل کے ساتھ یہ چیز ملے گی کہ عورت کو شیطان کا دوسرا روپ اس معنوں میں سمجھا جاتا تھا کہ جو لوگ اللہ والے بننا چاہتے تھے وہ عورت کی شکل نہیں دیکھتے تھے، یعنی ان کی مائیں اپنی اولادوں کی صورتیں دیکھنے کے لیے ترس جاتی تھیں، لیکن وہ یہ کہتے تھے اگر ہم نے عورت کو شکل دکھا دی، بھلے وہ ہماری ماں ہے، بیوی اور بیٹی تو دور کی بات ہے، ہماری ماں ہے، وہ کہتے تھے اگر ہم نے اپنی ماں کو بھی اپنی شکل دکھا دی، لیکن چونکہ وہ عورت ہے تو ہماری برسوں کی جو عبادت ہے نا، ریاضت ہے نا، وہ ضائع ہو جائے گی. کبھی مطالعہ کرو، کہتے ہیں نا آنکھوں کی قدر اندھے سے پوچھو. کبھی ہم بحیثیت عورت اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مقام دیا ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہے، جنت ماں کے قدموں کے نیچے، دنیا کی بہترین متاع بیوی، بیٹیوں کی اچھی پرورش پہ جنت کی خوشخبری کی ضمانت. اللہ نے اس عورت کو جو پیروں کی جوتی سمجھی جاتی ہے دوسری تہذیب میں، جس نے اس عورت کو 16ویں صدی میں جا کے وراثت کا حق دیا ہے اور ملکیت کا حق دیا ہے. اسلام نے 1400 سال پہلے عورت کو حق ملکیت بھی دیا، حق وراثت بھی دیا.
تمام وہ حقوق جو بحیثیت ایک انسان ضرورت بنتے ہیں اللہ نے کسی حق سے اس عورت کو محروم نہیں رکھا. لیکن بجائے اس کے کہ ہم اپنے اس نظریے کے اس آئیڈیالوجی پہ وہ کرتے کہ اس نے ہمیں فرش سے اٹھا کے عرش پہ بٹھایا اور اس کے احکام کو فالو کرتے کہ اگر اس نے 1 انچ کا کپڑا کہا کہ چہرے پہ لپیٹ لو، اور اگر اس نے کہا کہ اپنے سینوں پہ اپنے آنچل ڈال لو، اور اگر اس نے کہا کہ غیر مردوں سے دبی آواز میں بات نہ کرو، اور اگر اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے شرم و حیا کی کوئی لمیٹیشنز رکھی ہیں، اخلاقیات کی کوئی لمیٹیشن رکھی ہے، ان کو فالو کرو، تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس میں میری بہتری ہے نا، میں اگر کر لوں گی یہ تو اس کی طرف سے جس نے مجھے بہترین بنایا ہے نا. تو لہٰذا میں بات یہاں کر رہی تھی کہ یہ جو ہمارے درمیان مسکانسیپٹ پایا جاتا ہے نا کہ بی بی حوا جنت سے نکلوانے والی تھی، ایسا بالکل نہیں ہے. شیطان نے دونوں کو بہکایا، دونوں کمزوری میں مبتلا ہوئے اور وہاں سے. اچھا اب اس میں نا کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ جنت میں رکھ کے امتحان کیوں لیا گیا. یہ سورہ بقرہ کی آیات میں اگر آپ لوگوں کو ویسے تو ہمارے بیشتر جو کلاسوں میں آنے والے لوگ ہیں وہ تو اس کو بار بار پڑھ چکے ہیں. جو ہمارے نئے سامعین ہیں اگر انہیں اس بارے میں کوئی سوال کرنا ہو یا میں کوئی مسکانسیپٹ کلیئر کرنا ہو تو آپ لوگ سوال کر لیجیے گا، میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اس کا جواب دے دوں گی آپ لوگوں کو. لیکن اس وقت میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہی، وہ ساری تفصیلات سورہ بقرہ میں موجود ہیں، لیکن اس وقت میں اس کی تفصیل میں اس لیے نہیں جا رہی کہ پھر ہم اپنے موضوع سے ہٹ جائیں گے نا. لیکن جو بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ واضح کری وہ کیا کہ جب شیطان نے، اچھا پھر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس درخت میں کوئی خرابی تھی، یہ کہتے ہیں اچھا وہ درخت کون سا تھا. یہ ساری غیر ضروری تفصیلات ہیں. صرف یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا تھا، یہ ایک ان کا امتحان تھا کہ یہ شیطانی ترغیبات کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کتنی کرتے ہیں. کمزوری دکھا دی، بہک گئے، اور شیطان نے بھی ان کو ایک اچھی صورت میں بہکایا. کیا کہا کہ اصل میں اگر تم نے اس درخت کا پھل کھا لیا نا تو تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی. شیطان ہمیشہ انسان کو سبز باغ دکھاتا ہے. وہ کبھی انسان کے سامنے دشمنی کی صورت میں نہیں آتا، وہ خیر خواہ کی صورت میں آتا ہے. اور اگر انسان کے اندر یہ رحمان کا ایمان قرآن اترا ہوا ہو تو وہ فوراً اپنے دشمن کو پہچان لیتا ہے کہ یہ جو خیر خواہی کی صورت میں آ رہا ہے نا یہ خیر. دیکھیے نا کیا ہوتا ہے، جھوٹ بول دو اس وقت یہ فائدہ ہو جائے گا، اس کا حق مار لو تمہارا مال اتنا ہو جائے گا، غلط بیانی کر لو، یہ سب شیطانی تو سجھا رہا ہوتا ہے اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے ہاں واقعی اس میں تمہارا فائدہ ہی فائدہ ہو رہا ہے، فائدہ ہی فائدہ ہو رہا ہے. لیکن یہ فائدہ بالآخر کس نقصان پہ جا کے ختم ہوتا ہے وہ ظاہر ہے ایک بڑا خسارہ ہے جس کو طرف ہم عموماً کم توجہ دیتے ہیں. تو یہ جو شیطان نے ان کو بہکایا اور ان کی شرمگاہیں کھل گئیں، اس سے جو بات واضح ہوتی ہے اہم ترین بات، ویسے تو اس کے بہت سارے نکات ہیں جو مولانا نے یہاں پہ تشریح میں دیے ہیں جو میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ نیکسٹ ٹائم آپ میں سے جن لوگوں کے پاس تفہیم القرآن ہے وہ لوگ حاشیہ نمبر 13 سے اس کی تفصیلات ضرور پڑھ لیجئے گا، اور جن کے پاس نہیں ہے وہ نیٹ پہ کھول کے دیکھ لیجئے گا. جتنا دیکھیں وہ کہتے ہیں نا جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا نا. ظاہر ہے سے 1 گھنٹے کی نشست میں آپ کو بہت ساری تفصیلات تو نہیں بیان کر پاؤں گی، میں تو بہت سلیکٹڈ ہی آپ کے سامنے بات رکھ سکوں گی. لیکن بحیثیت مسلمان ہمیں بہرحال چیزوں کو ان کی تمام گہرائی کے ساتھ سمجھنا تو چاہیے. تو اس میں تفہیم القرآن میں جو 13 نمبر کا حاشیہ ہے وہ اس واقعے سے جو حضرت آدم کا بی بی حوا کا واقعہ ہے اس سے جو نکات نکلتے ہیں بڑے مفصل انداز میں بیان کرتا ہے نا. میں ان کو مختصر انداز میں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں رکھوں گی کیونکہ میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے. مختصر انداز میں اور مفصل انداز میں آپ لوگ انشاءاللہ اس کو ریڈ کر لیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. لیکن صرف اتنی بات اس سے نکل کر آتی ہے کہ شیطان کا سب سے بڑا جو اثر انسان پہ نظر آتا ہے، شیطان یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ آج کل کرونا کا جیسے مسئلہ پھیلا ہوا ہے تو ہم کہتے ہیں کرونا کی پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ آپ کا ٹیمپریچر جو ہوتا ہے نا وہ ڈس آرڈر ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح سے شیطانی اثرات انسانی سائیکالوجی پہ اگر آپ چیک کرنا چاہیں تو اس کا سب سے پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر شرم اور حیا کا مادہ جو ہے نہ اسے اللہ سے شرم آتی ہے نہ بندوں سے شرم آتی ہے. یعنی آپ یہ سوچیے ہم ایک نوکر کو بھی کہتے ہیں نا تمہیں شرم نہیں آتی، تم مالک کا کھا رہی ہو اور مالک ہی کی ساتھ خود سری کر رہی ہو. تو شرم جو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے شرمی کیا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ پلو، اللہ کی دی ہوئی سارے نعمتوں کے مزے اٹھاؤ اور اللہ ہی کا کہنا نہ مانو اور اللہ ہی کی آگے جٹیائی کرو. اس سے بڑی بے حیائی اور بے شرمی کیا ہوگی نا.
ابھی لباس کی بے شرمی تو بعد میں آتی ہے, ابھی زبان کے وہ جملے گندے گندے تو بعد میں آتے ہیں, ابھی آنکھوں سے دیکھے وہ مناظر تو گندے گندے بعد میں آتے ہیں. ابھی تو یہی سب سے بڑی بے شرمی ہے جو ہم کہتے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی. ہم مثال دیتے ہیں نا, قرآن بھی مثال دیتا ہے گھوڑوں کی, کہ دیکھو اس گھوڑے کو جس کو اس کا مالک صرف چارہ کھلاتا ہے اور وہ اپنے مالک کے لیے اپنی جان لگا دیتا ہے. ہم کہتے ہیں کتا بڑا وفادار جانور ہے, مالک اسے ہڈی بوٹی ڈالتا ہے وہ اپنے مالک کے لیے. تو جب ہم ان جانوروں کی مثال دیتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے ہوتے, ہمارا مالک ہمیں ہڈی بوٹی کیا سبھی کچھ کھلا رہا ہے نا. لیکن اس کے باوجود اگر وہ ہم پر تھوڑی سی ریسٹرکشنز لگاتا ہے, اگر وہ ہمیں تھوڑا سا باؤنڈ کرتا ہے کہ اس باؤنڈریز کے اندر رہو, اس طرح اپنا لائف سٹائل بناؤ, یہ کرو, تو ہمیں وہ بہت زیادہ ہڈلز لگ رہی ہوتی ہیں, ہمیں وہ بہت زیادہ بوجھل لگ رہی ہوتی ہیں, ہمیں وہ بہت زیادہ مشکل لگ رہی ہوتی ہیں. تو دراصل کیا ہے, لیکن شیطانی اثر کا, یعنی جب ان کو جسم کھل گئے تو دونوں نے کیا کرا, وہ پکار اٹھے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ دعا تو ہم اور آپ بھی بہت مانگتے ہیں. یہ دعا حضرت آدم اور بیوی حوا نے مانگی تھی, لیکن سچی توبہ کی نیت سے مانگی تھی, اپنی غلطی کا اقرار کر کے مانگی تھی. روایتی جملوں کی طرح, رٹے ہوئے جملوں کی طرح نہیں مانگی تھی جیسے ہم مانگتے رہتے ہیں, زور سے آواز آتی ہے آمین, لیکن کر وہی کچھ رہے ہوتے ہیں. دعا مانگنے کے بعد بھی وہی کر رہے ہوتے ہیں جو دعا مانگنے سے پہلے کر رہے ہوتے ہیں. بس آمین زور سے کہہ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہاں ہم نے اپنی جان پہ ظلم کرا, اللہ نے ہمیں معاف کر دیا. میں تو سوچتی ہوں کبھی کبھی ہم کتنا کہتے ہیں نا کہ مذاق بھی کرو نا تو اپنے ہم عمر کے ساتھ کرو. ہم تو اپنے رب کے ساتھ, اس کے کلام کے ساتھ کیسے مذاق کر رہے ہیں ایٹیٹیوڈ کے, لیکن سوچتے بھی نہیں ان چیزوں کو. ہم سمجھتے ہیں بہت سلائٹلی لیتے ہیں, نہیں کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے. دوسری بات آپ نے دیکھا کہ غلطی, ان آیتوں سے جو بات ہمارے سامنے نکلتی ہے, غلطی شیطان سے بھی ہوئی, اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا, رب کا کہنا نہیں مانا. غلطی حضرت آدم حضرت حوا سے بھی ہوئی, مگر دونوں کی غلطیوں میں کیا فرق تھا, بی بی حوا اور آدم نے اپنی غلطی کا اقرار کر لیا اور شیطان اپنی غلطی پہ اکڑ گیا. اس کا مطلب کیا ہے, میرے اور آپ کے لیے زندگی میں جو لاہ عمل نکلتا ہے, ہم انسان ہیں, ہم سے غلطیاں ہوں گی, لیکن ایک غلطیاں وہ ہیں جو ہم سے ہو جاتی ہیں, اور ایک غلطیاں وہ ہیں جو ہم ود پلانڈ کرتے ہیں, اور یہ سوچ کے کہ اللہ تو بڑا معاف کرنے والا, معاف کر دے گا. دونوں میں بڑا فرق ہے. اللہ کون سی غلطیوں کو معاف کرتا ہے اور کون سی غلطیوں پہ سزا دیتا ہے, یہ قرآن میں بہت تفصیل سے بتایا گیا ہے نا. آخری آیت, اور ہمارا وقت بھی چونکہ ختم ہو رہا ہے, فرمایا اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو, اور تمہارے لیے خاص مدت تک زمین میں جائے قرار اور سامان زندگی ہے, اور فرمایا وہیں تم کو جینا اور مرنا ہے, اور اسی میں سے تم کو آخرکار نکالا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ کہہ کے آیت نمبر 24 میں قیامت تک کے لیے بات واضح کر دی کہ انسان شیطان کا دشمن اور شیطان انسان کا دشمن. شیطان انسان کو بہکاتا رہے گا اس حسد کی بدولت کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فوقیت دی ہے, شیطان فرشتوں کو سجدہ کرایا تھا, اور انسان شیطان کا اس لیے دشمن ہے کہ وہ اس کو برے راستے کی طرف بہکاتا ہے, لیکن کمزور پڑ جاتا ہے اس کے آگے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں دنیا میں بھیج رہا ہوں, ایک محدود مدت تک تمہاری زندگی ہے, لیکن ایک دن آخر بہرحال تم میرے پاس لوٹ کر آؤ گے, اور میں پھر تمہارے سامنے اس پوری زندگی کا حساب کتاب جو ہے وہ لوں گا اور حساب کتاب واضح کر دوں گا. آیت نمبر 24 پہ میں نے آج اختتام کرا ہے. مجھے انشاءاللہ اس بات کا تو یقین ہے جو ہمارے پہلے سننے والے ہیں وہ لوگ تو یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ گئے ہیں کہ سمجھ کے پڑھنا, محسوس کر کے گہرائی سے پڑھنا یہ ہماری ضرورت ہے. لہٰذا اگر ہم نے 24 آیتیں پڑھی ہیں, ہماری 147 آیتوں تک تقریباً ہو چکا تھا, تو ابھی ہم نے اس میں سے صرف 24 آیتوں کا ریویژن لیا ہے. لیکن چاہے ہم تھوڑا تھوڑا لیں, لیکن انشاءاللہ یہ دوبارہ سے ایک یاد دہانی ہی مانو کہ یہ رمضان گیا تو کوئی قرآن رخصت نہیں ہو گیا, یا اللہ نعوذ باللہ کہیں چلا نہیں گیا. اب تو ہم نے رمضان کے اس اللہ کی محبت سے اپنے 11 مہینوں کو چلانا ہے اور لے کے چلنا ہے. تو اس میں ہم تھوڑی تھوڑی کر کے یہ ڈوز لے رہے ہیں, ہفتے میں ایک دن لے رہے ہیں. 24 آیتوں کے ذریعے ہم نے تھوڑی سی یہ ڈوز ایمان کی لی. انشاءاللہ آئندہ ہفتہ اور لیں گے. اللہ کرے کہ یہ تھوڑی تھوڑی دوائی جو ہے یہ ہمارے ایمانوں کو تقویت دینے والی بن جائے, اور ہم اپنے رب کی طرف ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن سے رب راضی اور رب ان سے خوش. آج کے سبق کے حوالے سے جو اگر آپ لوگوں کے ذہنوں میں کوئی سوال ہو یا کوئی بھی چیز ہو, آپ لوگ اس کو سینڈ کر دیجیے گا. میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب کلاس ہوگی تو
تو انشاءاللہ آپ کو اس کے جوابات جو ہیں، جو بھی چیزیں اگر آپ پر واضح نہیں ہوئی یا کوئی سمجھنے میں کچھ آپ کو پرابلم ہے، میں انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو نیکسٹ کلاس میں دے دوں گی. ٹھیک ہے، ہماری بات مکمل ہوئی. کوشش کریے گا تفہیم القرآن آپ کے پاس کتابوں گھروں میں موجود ہے تو اس کو کھول کے بیٹھ جایا کریے، اور اگر گھروں میں موجود نہیں ہے تو نیٹ پہ سے نکال کے ضرور پڑھ لیا کریے. انشاءاللہ ان ہاتھوں کا لکھنا، بولنا، آنکھوں کا تالا اللہ کے حق میں ہمارے اعضاء کی گواہی بن کر جمع ہوگا، جو ہمارے لیے نفع کا ہی باعث بنے گا. وما علینا الا البلاغ. فنش بند کر دوں؟ دعا نہیں کرنی؟ چلیں چھوٹی سی دعا کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ہم سے بہت محبت کرنے والے عظیم پروردگار، ہم نے آپ کے کلام سے اپنی زندگی کے لیے جو رہنمائی بھی حاصل کرنے کی کوشش کری، اللہ ہمیں اس رہنمائی کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے والا بنا دیجیے. اے پاک پروردگار، اس قرآن سے ہم نے، اس کلام سے اللہ آپ کی جس محبت کو اور اپنے جس مقام کو سمجھا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس محبت کی قدر کرنے والا اور اپنے مقام کی ذمہ داری کو ادا کرنے والا بنا دیجیے. اللہ تعالی ہمیں اپنی طرف بار بار پلٹنے والا بنا دیجیے. ہم سے راضی ہو جائیے اور ہم کو خوش کر دیجیے. دنیا میں بھی اللہ اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے اور ہمارا انجام بھی بالخیر کر دے. اللہ پاک ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے. تمام ہاتھ اللہ جو تیرے آگے پھیلتے ہیں ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اللہ اپنے پیارے نبی کی امت پہ رحم فرما دے، اپنے دین کو غلبہ عطا فرما دے، اس ملک کی حفاظت فرما لے اور ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے. اور اللہ ان چھوٹی چھوٹی کوششوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور آخرت میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ عطا کر دے. اللہ ان ساری کوششوں میں اس خلوص کو، اللہ اس اخلاص کو سلامت رکھے. اللہ جو کچھ بھی کریں صرف آپ کی رضا کے لیے کریں، صرف آپ سے اجر لینے کے لیے کریں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.